ہماری گفتگو اس پہ چل رہی تھی کہ غیر مقلدین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری اور ان کی تصنیف صحیح بخاری ان کے مطابق ہے اور حناف اور مقلدین کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے۔ غیر مقلدین کا صحیح بخاری اور امام بخاری سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس پر اس حوالے سے ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہم چند ایک وہ روایات پیش کرتے ہیں جن کو غیر مقلدین اپنے موقف پر پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کے موقف اور ان کے مسائل پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان کی اغلاط کیا ہیں، کہاں سے دھوکہ لگتا ہے ان کو، اور کہاں سے ہمارے بعض احباب سے جواب نہیں بن پاتا، اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ میں نے اس سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زیادہ تر غیر مقلدین ان 4 مسائل پہ زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے مسلک کے گویا یہ 4 پھول ہیں۔ نمبر 1، جب نماز پڑھیں تو آپ نے ہاتھ جب اٹھانے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، پھر امام کے پیچھے فاتحہ ہے، پھر امام کے پیچھے فاتحہ کے بعد آمین ہے، اور چوتھے نمبر پر چند ایک مقامات پر رفع الیدین کرنا ہے۔ میں سے قبل کی نشست میں 3 مسائل پر بات کر چکا ہوں۔ نمبر 1، ہاتھ ناف کے نیچے مرد کو باندھنے چاہیے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، اپنے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کے سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑ کے رکھیں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پہ رکھیں یوں، اور ناف کے نیچے لے جائیں۔ دوسرا مسئلہ، مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی سورۃ الفاتحہ اور نہ ہی کوئی اور سورت۔ تیسرا مسئلہ، مقتدی کو ہر حال میں آمین آہستہ کہنی چاہیے اور امام کو بھی ہر نماز میں آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ ہے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین وہ کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بنیادی بات سمجھ لیں کہ نماز نمبر 1 2 رکعت والی ہے، جس طرح فجر کی 2 سنت اور فجر کے 2 فرض ہیں۔ نمبر 3 3 رکعت والی ہے، جس طرح کے 3 رکعت وتر ہیں۔ نمبر 4 4 رکعت والی ہے، جس طرح کے ظہر کے فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، عشاء کے فرض ہیں۔ تو یہ نمازیں ہیں 2 رکعت 3 رکعت اور 4 رکعت۔ اب اس کا معنی کہ معمول کے مطابق بڑی سے بڑی نماز وہ 4 رکعت والی ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں 28 مقامات ایسے بنتے ہیں جہاں پر رفع الیدین ہو سکتا ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 4 قیام، جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ اکبر، پھر دوسرا قیام، پھر تیسرا اور پھر چوتھا، 4 قیام۔ نمبر 2 4 رکوع، رکوع جائیں اور رکوع سے اٹھیں۔ نمبر 3 8 سجدے، سجدے میں جائیں اور سجدے سے اٹھیں۔ اب آپ دیکھیں 28 مقامات بنیں گے۔ نمبر 1 4 قیام، یعنی ہر قیام کے شروع میں۔ نمبر 2 4 رکوع، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ 8 بنے۔ 8 اور 4 12، اور پھر 8 سجدے، سجدہ میں جائیں اور سجدے سے پھر اٹھیں تو 16۔ 16 اور 12 یہ 28 بنیں گے۔ تو 28 مقامات بنتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ صرف ایک مقام شروع میں رفع الیدین کرنا ہے اور باقی مقامات پر نہیں کرنا۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 10 مقامات پر کرنا ہے، 18 مقامات پہ نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ نمبر 1 پہلی رکعت کے شروع میں کرنا ہے۔ نمبر 2 رکوع جائیں اور رکوع سے اٹھے کریں، تو چونکہ 4 رکوع ہیں تو 8 مرتبہ بنے گا، 4 مرتبہ جانا، 4 مرتبہ اٹھنا، 9 ہو گئے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر کریں گے، 10 مقامات ہو گئے۔ تو 28 مقامات پہ 10 کے کرنے کے قائل ہیں، 18 کے نہ کرنے کے قائل ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف ایک مقام پہ کرنے کے قائل ہیں، باقی پوری نماز میں 27 مقامات یعنی کسی مقام پر بھی کرنے کے قائل نہیں۔ اب غیر مقلدین کو نمبر 1 ایسی دلیل پیش کرنی چاہیے کہ جس میں 18 مقامات کی نفی ہو، 10 کا اثبات ہو، یعنی 10 جگہ پر کرنا ہو، 18 جگہ پر نہ کرنا ہو۔ نمبر 2 یہ 10 مقامات جو غیر مقلدین کرتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ ان مقامات پر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا
مواظبت فرمائی، دوامن فرمایا. ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں فرمایا، کیا اور چھوڑ دیا. اب غیر مقلدین کو ایسی حدیث پیش کرنی پڑے گی کہ جس میں ہمیشہ کرنے کا ذکر ہو، دوام ہو. نمبر 3، ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. اگر کسی نے کر لیا ان مقامات پہ تو خلاف سنت ہوگا، نماز ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے اور زور اس بات پہ لگاتے ہیں کہ اگر نہ کریں تو نماز ہی نہیں ہوتی. جھگڑے، مناظرے، سب کچھ کیا جا رہا ہے. پھر چوتھی بات، غیر مقلدین ہمیشہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کا حوالہ کسی کی بات کو مانتے ہی نہیں. تو پھر ان کو ایسی حدیث پیش کرنی پڑے گی جس کی صحت بھی قرآن یا حدیث سے ثابت کرے، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ احادیث پہ غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ غیر مقلدین کے موقع پر رفع الیدین کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں، خصوصاً صحیح بخاری میں. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے 5 روایات ذکر فرمائی ہیں. 4 روایات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور 1 روایت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع الیدین فرمایا، رکوع سے جاتے، رکوع سے اٹھتے فرمایا. اور 1 روایت لائے کہ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو آپ نے پھر بھی رفع الیدین فرمایا. اب یہ 5 روایات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہیں. تو ذرا اچھی طرح بات سمجھیں، یہ 5 روایات غیر مقلدین کی دلیل کیوں نہیں بنتی؟ دلائل کیوں نہیں بنتے؟ وجہ نمبر 1، ان میں 10 مرتبہ کا ثبوت اور 18 کی نفی ایسا ہرگز نہیں. دیکھیں ہم جب توحید کے قائل ہوتے ہیں تو 2 چیزوں کے قائل ہیں. نمبر 1 ایک اللہ کو مانتے ہیں، نمبر 2 اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. تو ہم کلمہ پیش کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس میں ایک اللہ کا اثبات ہے، باقی تمام الہ کی نفی ہے. تو غیر مقلدین ایک حدیث پیش کریں کہ جس میں 10 کا اثبات اور 18 کی نفی ہو، جبکہ ان 5 روایات میں 18 کی نفی کہیں بھی موجود نہیں. نمبر 2، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا، ان کا موقف یہ ہے، جبکہ ان روایات میں ہمیشہ کرنے کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں، اس لیے غیر مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی. نمبر 3، غیر مقلدین کا اصرار ہوتا ہے کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے گویا اس کی نماز نہیں ہوتی. ایسا حکم یہاں پر قطعاً موجود نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے. تو کیا اس کی صحت حدیث کی وہ قرآن یا آیت حدیث سے پیش کریں گے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں. بہرحال یہ غیر مقلدین کی دلیل نہیں بن سکتی. اس کی وجہ نمبر 1 یہاں پہ 10 کا اثبات اور 18 کی نفی نہیں، نمبر 2 سے ہمیشہ اور دوام نہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. اگر کوئی غیر مقلد کہہ بھی دے کہ ہم تو فرض واجب نہیں کہتے تو ٹھیک ہے، نہ کہیں. یہ 2 باتیں تو ان کے سامنے ہیں جو ان کو بتانی پڑے گی. دوسرا جواب، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہم خود ان حضرات سے جس طرح رفع الیدین ان مقامات کی کرنا ثابت ہے، ان کے علاوہ دیگر مقامات کی کرنا بھی ثابت ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوَ أُذُنَيْهِ، جہاں رکوع کی رفع الیدین کا ذکر ہے اسی طرح ان سے سجدہ کی رفع الیدین کا بھی اس بات موجود ہے. دیکھیں سنن نسائی باب رفع الیدین للسجود، سنن نسائی باب رفع الیدین عند رفع من السجدۃ الاولی، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 15606، اصل الکبریٰ للنسائی باب رفع الیدین للسجود حدیث نمبر 672 673 674، مسند ابی عوانہ حدیث نمبر 1267 مشکل الاثار للطحاوی حدیث نمبر 631 632 633۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح رکوع کی ثابت ہے سجدہ کی بھی ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جس طرح رکوع کے رفع الیدین ثابت ہے سجدہ کی بھی ثابت ہے۔ یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، مصنف ابن ابی شیبہ باب من کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، یرفع یدیہ فی کل خفض ورفع ورکوع وسجود وقیام وقعود بین السجدتین، مشکل الاثار للطحاوی حدیث نمبر 24۔ تو یہاں رکوع سجدہ کے علاوہ ہر اس مقام پر جب اٹھنے اور بیٹھنے کا اونچے نیچے کا ذکر ہے، رفع الیدین کا ذکر ہے۔ انہ کان یرفع یدیہ اذا رکع و اذا سجد
جز رفع الیدین للبخاری حدیث نمبر 83، الموجز الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 71۔ تو اگر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہم سے رکوع کی رفع الیدین ثابت ہے تو ان سے سجدہ کی بھی ثابت ہے، لیکن آپ سجدہ کی کرنے کے لیے قائل نہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جس طرح رکوع کی رفع الیدین ثابت ہے، اس طرح سجدہ کی بھی ثابت ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ دیکھیں مسند الحمیدی حدیث نمبر 614، مسند ابی عوانہ حدیث نمبر مسند ابی عوانہ باب بیان افتتاح الصلاۃ، روى الامام ابو بکر عبداللہ بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جب اٹھتے تو رفع الیدین نہیں فرماتے تھے، سجدہ بھی نہیں فرماتے۔ اچھا، اسی طرح مسند ابی عوانہ باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ قبل التکبیر بحذاء منکبیہ وللرکوع والرفع راس من الرکوع، الخلافیات للبیہقی بحوالہ شرح سنن ابن ماجہ للمغلطائی باب رفع الیدین اذا رکع و اذا رفع راسه من الرکوع، عن سالم عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما وقال بعضهم حذو منکبیہ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يَرْفَعُهُمَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ اسی طرح خبر فقہاء والمحدثین للقیروانی، یہ حدیث نمبر 378 ترجمہ نمبر ترجمۃ الباب اس کے تحت، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع فلما حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع وثبت رفع الیدین فی بدء الصلاۃ۔ یہاں دیکھو ترک کی صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں والا رفع الیدین مدینہ منورہ میں آگے چھوڑ دیا تھا، تو حدیث موجود ہے۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں رفع الیدین ان مقامات پہ جن صحابہ کو پیش کر رہے ہیں وہ سجدے کی بھی ان سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں ان سے بالکل نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ پھر غیر مقلدین آپ کو دھوکہ یہ دیں گے کہ دیکھیں آپ بتاتے ہیں کہ پہلے کرتے تھے پھر چھوڑ دیا، تو بتاؤ کب منسوخ ہوا تھا، تاریخ کیا تھی، مہینہ کیا تھا؟ آپ ان سے پوچھ لیں کہ جب سجدے والی کی آپ قائل ہیں سجدے والا چھوڑ دیا تو اس کی تاریخ اور مہینہ کیا تھی، آپ بھی تو پیش کریں، آپ پیش کر دیں، آپ سوال کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کتنی علم کی گہرائی ان کے پاس موجود ہے۔